سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بہت زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ بوضو سورہ اخلاص پڑھے، اس سے 9 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ 3 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق پہنچاتے ہیں۔ بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتے ہیں، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اتنا خاص ہے کہ جو اس وظیفہ کو کر لیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو سچے دل سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفہ کی برکات بتاؤں تو آپ اس وظیفہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آج کل ویسے بھی ذی الحج مبارک کے مہینے کے مبارک دن چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں وظائف کا کرنا ایک بہت ہی بڑی کامیابی کی امید ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں کرتا ہے، اس لیے یہ دن بہت ہی اہم ہے اور ہمیں کوئی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے، کیونکہ اس وظیفہ کی برکت سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کو کوئی بھی شخص سچے دل سے کر لیتا ہے، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بابرکت سورت کا وظیفہ ہے اور بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کریں گے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا، اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کریں، اس سے اس وظیفہ کا اثر زیادہ ہوگا۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو میں نے جس کسی کو بھی بتایا، اس کا مقصد اس کو ضرور حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور جب تک اس وظیفہ کا اثر آپ کو حاصل نہ ہو آپ نے وظیفہ کو نہیں چھوڑنا۔ 5 منٹ کا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی یا نیا کاروبار نہیں ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، رزق میں وسعت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، قرض کا بوجھ ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض دینے والے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کی حسد سے پریشان ہیں، دشمنوں کے ڈر سے پریشان ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد نہیں ہو رہی، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، تو اس خاص وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام
کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک بابرکت سورت سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت ہے اور انشاءاللہ اس سورت کے وظیفہ سے آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کو اس وظیفہ کے تمام فوائد حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو کسی نماز کے بعد کریں یا اگر نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا تو کسی بھی وقت کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کریں اور اول و آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح یہ عمل روزانہ 41 بار کریں۔ یہ عمل آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اگر وہ مقصد 41 دن میں پورا نہیں ہوتا تو پھر 91 دن تک بلا ناغہ کریں۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار مال اور دولت عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور آپ کو سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بہت زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ بوضو سورہ اخلاص پڑھے، اس سے 9 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ 3 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق پہنچاتے ہیں۔ بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتے ہیں، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اتنا خاص ہے کہ جو اس وظیفہ کو کر لیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو سچے دل سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفہ کی برکات بتاؤں تو آپ اس وظیفہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آج کل ویسے بھی ذی الحج مبارک کے مہینے کے مبارک دن چل رہے ہیں اور ان دنوں میں وظائف کا کرنا ایک بہت ہی بڑی کامیابی کی امید ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ دن بہت ہی اہم ہے اور ہمیں کوئی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے، کیونکہ اس وظیفہ کی برکت سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔
اور یہ وہ عمل ہے جس کو کوئی بھی شخص سچے دل سے کر لیتا ہے، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بابرکت سورت کا وظیفہ ہے اور بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کریں گے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کریں، اس سے اس وظیفہ کا اثر زیادہ ہوگا۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو میں نے جس کسی کو بھی بتایا، اس کا مقصد اس کو ضرور حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے اور وظیفہ کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور جب تک اس وظیفہ کا اثر آپ کو حاصل نہ ہو آپ نے وظیفہ کو نہیں چھوڑنا۔ 5 منٹ کا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی یا نیا کاروبار نہیں ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، رزق میں وسعت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، قرض کا بوجھ ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض دینے والے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کی حسد سے پریشان ہیں، دشمنوں کے ڈر سے پریشان ہیں، رشتوں کی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد نہیں ہو رہی، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، تو اس خاص وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک بابرکت سورت سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت ہے اور انشاءاللہ اس سورت کے وظیفہ سے آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کو اس وظیفہ کے تمام فوائد حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو کسی نماز کے بعد کریں یا اگر نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا تو کسی بھی وقت کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کریں اور اول و آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح یہ عمل روزانہ 41 بار کریں۔ یہ عمل آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اگر وہ مقصد 41 دن میں پورا نہیں ہوتا تو پھر 91 دن تک بلا ناغہ کریں۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار مال اور دولت عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور آپ کو اتنا وسیع رزق عطا کرے کہ آپ